آئیے ہم خدا کے پاک کلام کی چند ایک باتیں جو ہیں اسی ریفرنس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران بہت سے بچوں بہن بھائیوں نے زندگی کا نیا سال شروع کیا۔ بھائی امون سے شروع ہوا، پھر سارا کا برتھ ڈے تھا، پھر بھائی انیل نے زندگی کا نیا سال شروع کیا، بہن نے لائسنس لے لیا اور کافی کچھ جو ہے۔ اور آج جو ہے ہماری بزرگہ جو ہیں مسز بلقیس، ان کا برتھ ڈے ہے 80 سالہ، اور کل بھائی سنجے کا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی حضوری اور برکت ان زندگیوں کے لیے ایک نئی اور تازہ خوشی جو روحانی ہے ان کے لیے میسر آئے۔ آمین آمین۔ آئیے خدا کے پاک کلام کی طرف جب ہم لوٹتے ہیں، یہ اینک پلیز مجھے دے دیں، تو یہ حوالہ جو ہے پڑھا گیا، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس چیپٹر کی جو باتیں ہیں ان کو ہم سیکھ سکیں، ان میں سے جو کلام کی سچائیاں ہیں اپنے لیے بٹور سکیں۔ تو آپ میرے ساتھ رہیں۔ حوالہ اگر بائبل مقدس آپ کے پاس ہے تو اسے آپ نکال کے رکھیں تاکہ آپ میرے ساتھ رہ سکیں۔ ہم نے داؤد کی زندگی کی بہت سی باتوں کو جو ہے وہ سیکھا ہے، اور آج ہم ایک نئی، ابھی داؤد جو ہے وہ بادشاہ نہیں بنا، ابھی زندگی کے جو جوانی کے ایام ہیں غالباً ان کے اندر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے زندگی، اور ابتدائی دور جو ہے یہ شروع ہے۔ اور خداوند کے پاک کلام میں ہم نے پچھلے ابواب میں پڑھا تھا، اگر آپ نے 22 باب کو پڑھا ہو، آپ اس دن ہو، تو وہاں پہ بھی جب داؤد بھاگا ساؤل سے تو 22 باب میں بھی وہ ایک جو ہے غار کے اندر گیا، ادلام کا مغارے کا مطلب ہے غار، اردو میں لکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہانی چلتی ہے، اور پھر یہاں پہ اب یہ دوسری جگہ ہے جہاں پہ داؤد آیا ہے، اور یہ عین جدی کی جگہ ہے، یا عین جدی کا ایک ولڈرنس ہے، بیابان ہے، اور اس بیابان کے اندر جو ہے حضرت داؤد موجود ہیں، بھاگے ہوئے ہیں ساؤل بادشاہ سے، کیونکہ ساؤل جو ہے وہ داؤد کو مارنا چاہتا ہے۔ خدا نے داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کر دیا ہے، آلریڈی مسا ہو چکا ہے داؤد بادشاہ ہونے کے لیے۔ اور جب داؤد کی زندگی کو خدا نے مسا کیا، تو مسا کرنے کے بعد، یا جب آپ اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ خدا کی اکیڈمی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے خدا کی اکیڈمی کے اندر۔ جب خدا آپ کو اپنے لیے بلاتا ہے یا اپنے لیے مخصوص کرتا ہے، اپنے لیے وہ برکت والا ہاتھ بڑھاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اب خدا کے حضور میں، اس کی اکیڈمی میں۔ اور جب بھی اکیڈمی میں داخلہ ہوتا ہے، جب بھی کسی شخص کا داخلہ ہو جاتا ہے، تو داخلے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے، وہ ٹرین کیا جاتا ہے، وہ ٹرین کی جاتی ہے، جو بھی زندگی ہو اس کی ٹریننگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور جب داؤد کی ٹریننگ کا آغاز ہوا مسا ہونے کے بعد، تو ابتدائی دور جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جب بھی کوئی شخص نجات پاتا ہے، وہ اپنی زندگی خدا کو دیتا ہے، تو خدا ایک بچے کی طرح اس کی بڑی کیئر شروع کرتا ہے۔ جیسے بچہ جب پیدا ہو تو ماں بچے کی کیئر کرتی ہے، بچے کو بتانا نہیں پڑتا، ماں اس کے کھانے کا، پینے کا، بدلنے کا، کپڑوں کا، سردی کا، گرمی کا، بخار، ہر ایک چیز کا خیال کرتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ بڑی خوشی خوشی جوان ہوتا چلا جاتا ہے۔
اور اسی طرح جب داؤد کی ابتدائی زندگی ہے تو وہ بڑی خوشباش زندگی ہے۔ داؤد کو خدا چرواہے سے اٹھا کے محل میں لے آیا، ساؤل کی جو اس وقت کا بادشاہ ہے اس کی قربت عنایت کی، اور نہ صرف ساؤل کے پاس محل میں داؤد آ گیا بلکہ کلام میں لکھا ہے خدا نے اسی وقت میں داؤد کو ایک بڑی کمال فتح کرائی، جاتی جوریت کو اس نے غالب آیا، اس پہ اس کو فتح کیا، مار ڈالا، اور پوری فوج جو ہے وہ جیت گئی اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس کی شہزادی کے ساتھ جو ہے وہ پرنسس کے ساتھ شادی ہو گئی، اور اس کے بعد جو شہزادہ ہے، خاص شہزادہ جو ساؤل کے بعد بادشاہ بنے گا، ولی عہد ہے، اس کے ساتھ اس کی بہت قریبی دوستی ہو گئی، اس طور سے کہ انہوں نے آپس میں بھائیوں کی طرح عہد و پیمان کیے۔ سو یہ ابتدائی دور ہے داؤد کی زندگی کا۔ لیکن جیسے ماں بچے کی کیئر کرتی ہے بچپن میں، لیکن جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ بچے کو زندگی کی دوسری چیزوں کا تجربہ ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ بچے جو ہیں وہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جاب کریں، اور جب وہ وقت آتا ہے کہ جاب کی جائے، ہو سکتا ہے بچے جاب نہ کرنا چاہیں، وہ انٹرسٹ نہ لیں پڑھائی میں، تو ماں باپ سختی شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ اسی طرح روحانی طور پہ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، ہم ایک وقت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد خدا ہمیں ہارڈ شپ میں لے کے جاتا ہے، خدا ہمیں ایسے مقامات پہ لے کے جاتا ہے جو دشوار گزار مقام ہیں، ایسے راستے جن پہ چلنا مشکل لگتا ہے، ایسے راستے جن پہ چلنے کے لیے ہم اپنے اندر تیاری کو محسوس نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ یہ بڑی جو ہے مشکل آن پڑی ہے، اور خدا ہماری سن نہیں رہا، خدا ہماری طرف دھیان نہیں کر رہا۔ اور یہ اب داؤد کا دوسرا پورشن شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ دوسری غار کے اندر ہے داؤد، اور وہاں پہ خداوند اب داؤد کو محل سے نکال کے تاریک غار کے اندر لے گیا ہے، اور اس تاریک غار کے اندر داؤد اور اس کے ساتھ 600 اور جوان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور داؤد یہاں پہ جب آیا ہے تو اس کو کون لے کے آیا ہے؟ خدا، کیونکہ داؤد کی زندگی کے پیچھے کون موو کر رہا ہے؟ خدا موو کر رہا ہے۔ داؤد کو خدا غار کے اندر لے آیا ہے۔ کیوں داؤد کو غار کے اندر لے کے آیا ہے؟ تاکہ غار میں وہ داؤد کو داؤد نہیں بلکہ داؤد بادشاہ بنا سکے۔ خدا جب ہمیں محلوں سے نکال کے غار میں لے کے آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ ہمیں چاہتا ہے ہم تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، ہماری زندگی جو ہے وہ ناگفتہ بے ہو جائے، بلکہ وہ اس لیے لے کے آتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ بادشاہ کے طور پہ اس کو ٹرین کر سکے۔ غار میں کیوں؟ کیونکہ غار ایسی جگہ ہے جہاں پہ داؤد صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرنا سیکھ سکتا ہے۔ خدا کے علاوہ غار میں اور کچھ نہیں ہے جس پہ وہ بھروسہ کرے۔ اس لیے خدا داؤد کو محل سے نکال کے لے آیا ہے۔ وہاں پہ اور بہت کچھ تھا، اس کی بڑائی ہو رہی تھی، لوگ کہتے تھے یہ بڑا کمال جنگجو ہے، لوگ کہتے تھے اسے جاتی جوریت کو مارا ہے، یہ بہت بڑا سورما ہے، یہ بڑا صاحب تمیز انسان ہے، اور اس کی بڑی بڑائی کی جاتی تھی۔ لیکن خدا اس کو وہاں پہ نہیں چاہتا تھا۔ خدا جانتا تھا اگر یہ یہاں پہ رہے گا تو یہ بادشاہ نہیں بن سکتا، اور اگر یہ یہاں پہ رہ کے بادشاہ بنے گا تو یہ دوسرا ساؤل تیار ہو سکتا ہے۔ خدا کو اور ساؤل نہیں چاہیے تھا، اس لیے خدا داؤد کو وہاں سے نکال کے تو غار میں لے گیا تاکہ اس کو بادشاہ کے طور پہ ٹرین کر سکے۔ آج اگر میں کسی غار میں ہوں، آپ کسی غار میں ہیں، تو اس کے لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا 100% ٹوٹل ٹرسٹ
towards God, خدا کی طرف ہمارا مکمل اور کامل دھیان اور بھروسہ ہو جائے، اور وہاں پہ خدا آپ سے شخصی طور پہ ڈیل کرے گا، ٹریٹ کرے گا، اور خدا آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا، اور اس کی شیریں نیند جو ہے، اس کے کلام کی جو برکت ہے وہ آپ کو سنبھال لے گی۔ داؤد اب غار میں موجود ہے اور غلطی سے ان پلانڈ ہے یہ ساؤل کے لیے۔ ساؤل جو ہے وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے داؤد کو تاکہ وہ ملے اور اس کو مار ڈالے، اور غلطی سے ساؤل، کلام میں لکھا ہے، فراغت کے لیے جو ہے وہ اس غار میں چلا گیا جہاں پہ داؤد نے کیمپ کیا ہوا تھا، یا داؤد اس وقت وہ چھپا ہوا تھا، یا داؤد رہ رہا تھا۔ ساؤل نہیں جانتا کہ اندر کون ہے۔ ساؤل کو فراغت ہو سکتا ہے ایز اے ٹوائلٹ اس نے یوز کرنا اس جگہ کو، لیکن جو فراغت کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہم عبرانی میں تو نہیں جائیں گے، ان الفاظ کا مطلب ہے پاؤں ڈھانپنا یا تھوڑی دیر سستانا، آرام کرنا، ریسٹ کرنا۔ بہرحال کسی بھی مقصد کے لیے ساؤل گیا، لیکن ساؤل جو ہے وہ اس غار میں چلا گیا جہاں داؤد موجود ہے، اور جہاں اس کے ساتھ جو ہیں وہ 600 جوان موجود ہیں، اور ان جوانوں کے بارے میں 22 باب میں ہم نے پڑھا تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بگڑے دل۔ یہ بگڑے دل لوگ ہیں۔ آپ نے ایک موبائل بجے تو باقی سب سمجھ جائیں کہ ہم نے اس کو سائلنٹ پہ لگانا ہے موبائلز کو۔ تو جو ہے یہ جو شخص ہے ساؤل، یہ اب اس کے اندر غار کے اندر جو ہے آ گیا ہے اپنے کسی کام کے لیے، فراغت کے لیے، شاید ریسٹ روم کے طور پہ یوز کرنے کے لیے، یا سونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہاں پہ جو ہے داؤد موجود ہے اور لوگ موجود ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں 22 باب میں لکھا ہے کہ یہ بگڑے دل لوگ ہیں۔ اور جب انہوں نے ساؤل کو غار میں آتے دیکھا تو یہ جو بگڑے دل لوگ ہیں یہ بڑے جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ساؤل اکیلا آ رہا ہے، اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ لو جی اب تو کام بن گیا، اب تو بس ٹھیک ہو گیا ہے، اور یہ بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے، اور وہ سوچنے لگے کہ اب داؤد جو ہے وہ ساؤل کو قتل کر ڈالے گا، ساؤل کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ یہ فرق ہے ان لوگوں میں اور داؤد کی زندگی میں۔ داؤد ایسا نہیں سوچا، اسی لیے یہ جو لوگ ہیں یہ عام لوگ ہیں، اور داؤد جو ہے وہ مسحت شدہ ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے یہ بگڑے دل ہے، اور داؤد کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے دل کے مطابق ہے، کیونکہ ان کے سوچنے کا انداز فرق ہے، داؤد کے سوچنے کا انداز فرق ہے۔ جو مسحت شدہ لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جو بلائے گئے لوگ ہیں، وہ فرق طریقے سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے دشمنی بھی کر رہے ہو، جو ان کی جان کے در پہ بھی ہوں، اور یہ فرق ان کو خدا کے نزدیک معتبر بناتا ہے، خدا کے نزدیک ایسی رسائی بخشتا ہے کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ انسان جب خدا کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اپنے ترجمے کرتا ہے، حالات کے، واقعات کے، اپنی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں ان کی، اور وہ ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں کہ ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی اپنی تشریح ہے، کیونکہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ خدا نے داؤد کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ میں تجھے مسح کر رہا ہوں، اور وعدہ ہے کہ میں تجھے اسرائیل کا بادشاہ بناؤں گا، تو اسرائیل پر سلطنت کرے گا، تو اسرائیل کا کنگ ہوگا، اور میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تجھے دشمنوں سے بچاؤں گا، میں تجھے فتوحات بخشوں گا۔ اور یہ سب کچھ داؤد کی زندگی میں ہوا،
اور جب یہ باتیں سوچ رہے ہیں عام لوگ تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وعدے جو ہیں جو خدا نے داؤد کے ساتھ کیے ہیں اس وقت ان کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ وعدے جو خدا نے داؤد کے ساتھ کیے ہیں یہ ساؤل کو قتل کرنے کا حکم نامہ ہے کہ ساؤل کو قتل کر دیا جائے، ساؤل کو مار دیا جائے۔ یہ لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، چونکہ ساؤل جو ہے اس وقت اب داؤد کے اختیار میں آ چکا ہے، داؤد کے قبضے میں آ چکا ہے، اکیلا اندر آیا ہے، اس لیے ساؤل کو قتل کر دینا اور ساؤل کو مار دینا اب جائز ہو گیا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ اس طرح کی سوچ، مگر خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ داؤد جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح حرکت نہ کرے۔ خدا کا داؤد کے لیے ایک پلان ہے، اور جو داؤد کے ساتھ لوگ ہیں ان کے پاس بھی داؤد کے لیے ایک پلان ہے۔ جو ساتھ لوگ ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں پکڑ اس کو، مار اس کو، جان لے لے اس کی، اس کو پتہ لگ جائے اس نے کس کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی ہے۔ خدا نے یہ موقع تجھے دیا ہے، خدا نے اس کو تیرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن خدا کے پاس بھی داؤد کا ایک پلان ہے، داؤد کے لیے ایک پلان ہے کہ خدا نے اس کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے خدا اس کو غار میں لے آیا ہے، اور اب خدا ساؤل کو داؤد کے پاس لے آیا ہے، اس لیے نہیں کہ داؤد ساؤل کو قتل کر دے، اس لیے تاکہ داؤد جو ہے وہ ساؤل کے ساتھ رحم دل بادشاہ کے طور پہ پیش ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے داؤد بادشاہ ہے، ساؤل بادشاہ نہیں ہے، ساؤل کے اوپر بدروہیں ناچ رہی ہیں۔ اس لیے خدا کا پلان یہ ہے، جب ساؤل وہاں پہ آیا ہے تو یہ دونوں کے لیے ٹیسٹ ہے، یہ ساؤل کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، یہ داؤد کے لیے بھی ٹیسٹ ہے۔ ساؤل کیا کرے گا، داؤد کیا کرے گا، یہ دونوں کی زندگی کے جو کام ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے کہ بادشاہی کس کو ملے گی، راج کس کو ملے گا، ایگزالٹ کون ہوگا، آگے کون جائے گا، فتح کون پائے گا، زندگی میں خدا کس کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا۔ خدا نے ہی ساؤل کو بھی مسح کیا ہے، لوگوں نے کہا خدا نے چنا ساؤل کو، اس کو مسح کیا، بادشاہ ہونے کے لیے مقرر بھی کر دیا، لیکن اس کو کنٹینیو کون کرے گا، یہ زندگی کی حرکات و سنکات فیصلہ جات ڈٹرمن کریں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ ایسا سب کچھ ہوا، یہ سچویشن جو ہے قائم ہو گئی، ساؤل اندر آ گیا، تھوڑی دیر انتظار کیا ہوگا کہ ساؤل ذرا سو جائے یا وہ آرام سے بیٹھ جائے ایک جگہ پہ تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ اور اس سارے وقت میں ساؤل کے ساتھ بات چیت داؤد کے ساتھ بات چیت جاری ہے، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں داؤد اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کلام میں لکھا ہے داؤد کنٹینیو انکار کر رہا ہے، داؤد کہہ رہے ہیں نہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ داؤد انکار کر رہا ہے کیونکہ لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق چلے، اور خدا کا پاک روح اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے کہ تجھے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، تجھے اس کو نہیں مارنا چاہیے، بے شک یہ تجھے مارنا چاہتا ہے، بے شک یہ تجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن میں تیری سپر ہوں، میں تیری ڈھال ہوں، میں تجھے پروٹیکٹ کر رہا ہوں، میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ آج تک جتنی جنگیں تو نے جیتی ہیں، آج تک اگر جو کچھ تیری زندگی میں آیا ہے، اگر تو نے جاتی جولیت کو مارا ہے تو کیا تو نے اپنے بال بوتے پہ مارا ہے؟ داؤد کہہ رہے ہیں نہیں خداوند میں نے اپنے بال بوتے پہ نہیں کیا، تو خدا کہہ رہا ہے آج بھی تجھے مجھ پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ بعض وقت ہم سچویشنز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا تو 2 منٹ ہے، دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں۔
تو پھر ہم بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں, خدا بھی دیکھتا ہی رہ جاتا ہے, لوگ بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ سچویشن جو ہے اب داؤد کے سامنے ہے, چاہے تو وہ قتل کر دے, تلوار اس کے ہاتھ میں ہے, ساؤل اکیلا ہے, شاید اس نے اپنے کپڑے اتارے ہیں یا اپنا چوغا جو اوپر اس نے شاہی روب پہنا ہوا ہے بھاری اس کو اتارا ہے, ہم نہیں جانتے. اور داؤد جو ہے وہ اپنی تلوار لے کے آگے بڑھا, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے, اور جب وہ آگے بڑھا ہے تو اس نے جا کے تو سب سے آخر میں جو حصہ ہے اس کے کپڑے کا, اس نے اس کے کپڑے کو جو ہے وہ کاٹ لیا. موبائل نہیں بیٹے یوز کریں چرچ کے اندر, کلام کو سنیں. میں نے ایک کو کہا, کافی سارے اوپر اٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کافی لوگ کر رہے تھے, غور سے سنیں تھوڑی دیر اور 10-15 منٹ کے لیے. سو داؤد جو ہے وہ آگے بڑھا ہے, اور آگے جب بڑھا ہے تو اس نے ساؤل کا سر کاٹنے کی بجائے اس نے ساؤل کا جو روب ہے, جو جبہ ہے, جو شاہی روب اس نے پہنا ہوا تھا, اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو کلام میں لکھا ہے اس نے کاٹ لیا. صرف ایک چھوٹا سا پورشن, ایک چھوٹا سا حصہ. اور جب داؤد نے اس کو کاٹ لیا تو کلام میں لکھا ہے کہ داؤد کا دل پریشان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ساؤل کا روب کاٹا ہے. تو اس کو لوگ کہتے ہوں گے, بھائی تو نے تو روب کاٹا ہے, ہم تو کہتے ہیں گردن کاٹ, اور تو روب کاٹ کے پریشان ہو گیا. He was so beautiful in his heart. اس قدر خوبصورت دل ہے اس کا کہ جس شخص کی زندگی کو لینے کے لیے یہ شخص آیا ہوا ہے, وہ شخص یعنی داؤد, وہ اس کی گردن نہیں کاٹی, اس نے اس کا جبہ کاٹا ہے, اور جبہ کاٹ کے پریشان ہو گیا ہے. سوچنے لگا ہے, اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہے. کیا خدا کے لوگ اس جگہ پہ آتے ہیں؟ کیا ہم کسی کے لیے تھوڑی سی کوئی چیز ایسی کر دیں, ہمیں میں ابھی ساؤل کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے جبہ کٹا ہے, داؤد پیچھے تھا, تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, nothing happened like that. ابھی داؤد کو ہی صرف یہ پتا چلا کہ میں نے کیا کام کیا ہے, ساؤل کو پتہ نہیں چلا, اور داؤد خود ہی پریشان ہو گیا. وہ اتنا اپسیٹ ہو گیا, میں نے ساؤل کے کپڑوں کو ڈسٹروائے کر دیا, اس کا جبہ کاٹ لیا, اور لوگ حیران ہیں, یہ کیسا شخص ہے, اس کو تو قتل کرنا چاہیے تھا, اس کو تو پورا ساؤل کاٹ دینا چاہیے تھا, یہ اس کے کپڑے کا چھوٹا سا حصہ کاٹ کے پریشان ہے. وہ اس لیے پریشان ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جبے کی قیمت کیا ہے. یہ جبہ جو ساؤل نے پہنا ہوا ہے, یہ جبہ جو ہے یہ اس کی بات پیسے کی نہیں ہے. ساؤل بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے, سو بنی اسرائیل کے بادشاہ کا جبہ پورے اسرائیل کو پریزنٹ کرتا ہے. اس نے پورے اسرائیل کی شان کو, شوکت کو, عظمت کو, وقار کو پریزنٹ کرتا ہے. جب اس نے ساؤل کا جبہ کاٹا تو اس نے فیل کیا کہ میں نے اسرائیل کی حشمت کو چوٹ پہنچائی ہے, میں نے بادشاہ کا جبہ کاٹا ہے, جو بادشاہ ہے اس وقت کا بنی اسرائیل کا, اور اس لیے اس کا دل پریشان ہو گیا. قتل تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, وہ تو بار بار منع کر رہا ہے کہ نہیں میں قتل نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جبہ جو ہے یہ شاہی علامت ہے, بادشاہ کی علامت ہے, جو پورے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے. سو جب اس نے کاٹا اور اس کو اپنے اندر جو ہے وہ گلٹی فیلنگ آنی شروع ہوئی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے جبے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا, میں نے اس کا جبہ کاٹ ڈالا ہے. کیونکہ وہ جانتا ہے اس کو خدا نے مقرر کیا تھا. تو وہ نہیں جانتا کہ کس وقت ہو سکتا ہے ساؤل نے توبہ کر لی ہو. جب کوئی ایماندار کسی زندگی کے بارے میں بات کرتے, سوچتے ہیں,
اگر ان کی کوئی غلط بھی چیز ہے، ہم نہیں جانتے کب اس نے توبہ کر لی ہے، ہم نہیں جانتے کب وہ خدا کے پاس واپس آ گیا ہے۔ داؤد تو اور اس کے لوگ تو یہ کہتے، داؤد تو جانتا ہے ساؤل پہ بدروہیں ناچتی تھی، تو بجاتا تھا تو بدروہیں نکلتی تھی۔ وہ کہتا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ خدا کا ممسوح ہے، تو جو خدا کا ممسوح ہے وہ خدا کی شریعت کی پروٹیکشن میں رہتا ہے۔ خدا نے کہا میرے لوگوں کو مت چھو۔ خدا نے کہا میری آنکھ کی پتلی کی مانند ہے، جو انہیں چھوتا میری آنکھ کی پتلی کو ٹچ کرتا ہے۔ آپ جسم کے ہر حصے پہ ہاتھ لگانے دیتے ہیں۔ آپ جو آپ کو بہت بھی پیار کرتا ہے، آپ کا خاوند، آپ کی بیوی، آپ کے چھوٹا بچہ جو معصوم جس سے آپ لاڈیاں کرتے رہتے ہیں، اگر وہ بھی آپ کی آنکھ کو ٹچ کرنا چاہے تو آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں، آپ اس کو ٹچ نہیں کرنے دے سکتے۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کائنات میں جس کو آپ الاؤ کریں کہ آپ کی آنکھ کی پتلی کو ٹچ کریں۔ This was people of God sensitive to God. خدا کے لوگ تو اس نے کہا نہیں، میں اس کو، یہ خدا کی پروٹیکشن میں ہے، یہ خدا کے ساتھ ہے، تو اس لیے میں اس کو چھو نہیں سکتا۔ اگر آپ تimotheus کا خط پڑھیں، وقت نہیں ہم پڑھیں، تimotheus کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت، اس کے بعد اگر آپ پطرس کا پہلا خط پڑھیں، دوسرا باب اس کی 17 آیت، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کی عزت کریں۔ یہ نئے عہد نامے میں رسول لکھ رہا ہے، تو اس وقت کے جو بادشاہ ہوں گے وہ ایماندار ہوں گے، وہ غیر قوم تھے، وہ بت پرست تھے۔ جو بادشاہ ہے اس کی بہرحال آنر اور عزت کرنی ہے، جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی عزت کرنی ہے۔ یہ جنہوں نے سسٹم بنایا باہر روڈ پہ کیسے گاڑی چلانی ہے، وہ ایماندار ہیں؟ نہیں، وہ غیر ایماندار ہوں گے بہت سارے لوگ۔ تو اگر انہوں نے سسٹم بنایا کہ ریڈ ہو تو ہم نے رک جانا ہے، گرین ہو تو چل پڑنا ہے، تو ہم جائیں گے نہیں، ہم تو خدا کے لوگ ہیں۔ جنہوں نے یہ سسٹم بنایا یہ کوئی خدا کے لوگ تھوڑی ہیں، تو ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اپنا مان کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ ہمیں خدا کی طرف سے ٹرسٹ کرنا ہے، اور خدا نے جن کو اس جگہ پہ آنے دیا ہے ان کو آنر کرنا ہے۔ اس لیے داؤد جو ہے وہ مسیح کی مثیل ہے۔ ہم نے اس سے داؤد کی زندگی سے سیکھنا ہے، اور پھر مسیح بھی جب دنیا میں آئے تو ابن داؤد کے اینی وے آگے چلتے ہیں، اگلے 5-6 منٹ میں میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور کلام میں یہاں پہ لکھا ہے کہ جب داؤد اور ساؤل کا انکاؤنٹر ہوا، داؤد نے آواز دی ساؤل کو، ساؤل نے اپنا کام کیا، کپڑے پہنے چل پڑا، اور اس کو نہیں پتا کیا ہوا ہے۔ لوگ داؤد کو کیا کہہ رہے ہیں، داؤد ان کو کیا کہہ رہا ہے، داؤد نے اس کا جبہ کاٹ لیا ہے، وہ بڑا پریشان بھی ہو گئے۔ یہ سب کچھ ون سائیڈڈ ہے۔ اور بعد میں جب وہ تھوڑی دور چلا گیا، پہاڑ سے تھوڑا شاید نیچے اترا، تو اوپر سے داؤد نے آواز دی، اور جب داؤد نے آواز دی تو ساؤل رک گیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی شخص ہے اس جگہ پہ جہاں میں تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب داؤد نے آواز دی تو آواز دے کے اس نے چند ایک کام اس کے ساتھ کیے۔ کلام میں لکھا ہے جب اس نے آواز دی تو 8ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اس کو کیا کہا، اے میرے مالک بادشاہ۔ اس نے اس کو مالک کہا، اس نے اس کو بادشاہ کہا۔ وہ قتل کرنے آیا ہوا ہے داؤد کو۔ پھر کلام میں لکھا ہے 9ویں آیت میں اس نے گر کر سجدہ کیا، اس نے گر کے اس کے سامنے آنر کیا اس کو۔ اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں تجھے خدا کا ممسوس کو کہا کہ میں تجھے خدا کا ممسوس سمجھتا ہوں۔ 11ویں آیت میں اس نے آخر میں اس کو کہا، اے میرے باپ۔ وہ اس کا باپ تھا، ہاں اس کا باپ تھا، سسر تھا اس کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس نے اس کو یہ نہیں کہا اے میرے سسر، اس نے کہا اے میرے باپ۔ یہ خطابات اس نے اس کو کہے، اور
اور یہ جو پہلی 5 آیات ہے زبور 7 کی، زبور 7 اگر آپ پڑھیں تو اس کے ہیڈنگ میں ایک کوش نامی شخص کا ذکر ہے جس کو بنیامینی کہا گیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ساؤل کے بارے میں ہے، اور وہاں پہ اس لیے اگر آپ پہلی 5-7 آیات پڑھیں تو ایگزیکٹ یہ سین آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ بعد میں آپ اس کو ضرور پڑھیں، زبور 7 کی پہلی 10 آیات پڑھ لیجئے گا تو آپ کو یہ ساری پکچر وہاں پہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اور داؤد جو ہے اس کو آنر کر رہا ہے، داؤد اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور داؤد اس کو ساؤل کو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ پروکار نہیں ہے، یہ آنریبل کام نہیں ہے جو تو کر رہا ہے، تو دیکھ تو کون ہے۔ اس کے بارے میں وہ اس کو کہہ رہا ہے تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو باپ ہے، تو ممسوح ہے۔ اور اپنے بارے میں داؤد کیا کہتا ہے کہ تو کس کے پیچھے پڑا ہے؟ ہمبلنس کی انتہا۔ اس سے کہا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ اس نے کہا تو مرے ہوئے کتے کے پیچھے پڑا ہے۔ اتنا بڑا خدا کا ولی جس کے لیے خدا نے کہا ہے میرے دل کے مطابق ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کتاب مقدس میں، اس نے اپنے آپ کو صرف وہ جانور ہی نہیں کہا، اس نے کہا مرا ہوا کتا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی، تو اس کے پیچھے پڑا ہے۔ بادشاہ ہو کے تو یہ کام کر رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو جاتی جولیت کے فاتح کے پیچھے پڑا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تو اپنے داماد کے پیچھے پڑا ہے، تو فاتح جرنیل کے بھی ایسی باتیں نہیں، اس نے کہا تو مرے ہوئے کتے کے پیچھے پڑا ہے۔ عاجزی کی انتہا، سب کچھ ڈرین کر دیا اس نے، کسی چیز کو اس نے پوسچر نہیں بنایا اپنا کہ میں یہ تھا، میں یہ تھا، نہیں، اس نے کہا I'm just nothing۔ مسیح بھی جب آسمان سے زمین پہ آیا، اس نے اپنی کوئی تصویر ہمیں ایسی نہیں دکھائی، بلکہ محبت، احسار، قربانی، اور ہمیں لگا کہ وہ ہم میں ہی سے ہے۔ داؤد مسیح کا مثیل اور مسیح اس لیے جب دنیا میں آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کہلائے؟ ابن داؤد، داؤد کا بیٹا کہلایا۔ اس نے کہا تو مرے ہوئے کتے کے پیچھے پڑا ہے اور ایک پسو کے پیچھے پڑا ہے۔ فلی، پسو، چھوٹا سا کیڑا جو جانوروں کو پڑ جاتا ہے، بستروں میں پڑ جاتا ہے گندگی کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک پسو ہے اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، اور اگر پسو مل جائے تو اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے، اور اگر پسو ڈھونڈ بھی لیں، مل بھی جائے، پکڑ بھی لیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے ساؤل کو کہ پسو کو مارنے کے بعد تو کیا یہ کوئی بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے پسو کو مارا ہے؟ یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہو کے پسو کے پیچھے پڑا ہے، اور اکیلا نہیں پڑا، پوری فوج لے کے چڑھا ہوا میرے اوپر۔ This is not honorable۔ اور یہ چیز جو ہے اس کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اسی میں 16ویں آیت پہ چلے جاتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل نے یہ سب کچھ سنا ہے تو رونے لگا، ساؤل پریشان ہو گیا۔ ڈیوڈ میک ہم انڈرسٹینڈ کہ اس شخص نے کتنی گری ہوئی سطح پہ اپنے آپ کو لے آیا ہے۔ پرسنل ریونج کے لیے اسرائیل کی پوری فوج اس کے اوپر چڑھا دی ہے داؤد کو ڈھونڈنے کے لیے، اور داؤد اس کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا، داؤد اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہتا، اس سے تو کپڑا پھٹ گیا اس کا، اس کے لیے وہ اتنا پریشان۔ اور جب یہ باتیں سوچی ہیں ساؤل نے تو کلام میں لکھا ساؤل رونے لگا۔ ساؤل جو ہے قائل ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے،
وہ قائل تو ہو گیا، اس نے قتل کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن ساؤل تبدیل نہیں ہوا۔ بعض بات ہمارے آنسو جو ہیں وہ سچویشن کی وجہ سے نکلتے ہیں، لیکن وہ ہماری اندرونی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔ ساؤل رونے لگا، ہمبل ہو گیا، اچھی اچھی باتیں کہنے لگا، لیکن وہ اندر سے چینج نہیں ہوا۔ وہ ابھی واپس چلا جائے گا، لیکن وہ پھر دوبارہ داؤد کو قتل کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ اور جج بن گیا ساؤل، اور کہنے لگا 17 ورس میں اس نے کہا تو نے مجھ سے بھلائی کی ہے جبکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی۔ اس نے کنفیس کیا کہ میں برا انسان بن گیا، میں اچھا انسان نہیں رہا۔ پھر 18 آیت میں اس نے کہا میں نے تجھے قتل کرنا چاہا کہ میں قاتل بن گیا۔ تیسرا فتویٰ اس نے اپنے اوپر لگایا کہ تو نے مجھ دشمن پر رحم کیا ہے، کہ میں قابل رحم نہیں ہوں، میں تیرا دشمن ہوں، تو مجھ پہ رحم کر رہا ہے۔ جب ہم رحم کی بات کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، جب ہم کہتے ہیں خدا مجھ پہ رحم کر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا تو مجھے وہ نہ دے جو میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ رحم ہے۔ تو مجھے وہ نہ دے جو میں ڈیزرو کرتا ہوں، اس سے ہم کہتے ہیں مجھ پہ رحم کر۔ تو نے مجھ دشمن پر رحم کیا ہے۔ اور داؤد کے بارے میں اس نے کیا کہا 17 ورس میں؟ تو صادق ہے، 18ویں آیت میں تو بھلا ہے، 19ویں آیت میں تو نیک جزا کا حقدار ہے، تیرے ساتھ نیکی کی جانی چاہیے۔ اور 20ویں آیت میں اس نے کہا کہ تو بادشاہ کے طور پہ تو بادشاہ ہو۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ بادشاہ کے طور پہ بیہیو کر رہا ہے، اور میں بادشاہ کے طور پہ، میں کریمنل کے طور پہ بیہیو کر رہا ہوں۔ اور 20ویں آیت میں ہی اس نے کہا کہ سلطنت تیرے ہاتھوں میں پڑھ کے قائم ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرے ہاتھوں میں جب سلطنت آئے گی تو اس میں سٹیبلٹی آئے گی۔ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے اب سلطنت میرے ہاتھ میں ہے تو میں اس کو ڈسٹروائے کر رہا ہوں، میں اس کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہا۔ اور یہ باتیں جو ہیں ساؤل جو ہے وہ داؤد کو کہہ رہا ہے، اور یہ باتیں، لیکن ساؤل جو ہے اس نے داؤد سے بہت دفعہ جھوٹ بولا ہے۔ ساؤل نے داؤد کے ساتھ بہت دفعہ جھوٹ بولا، 8 دفعہ تو میں نے لکھے ہیں، ہو سکتا ہے زیادہ دفعہ بھی ہوں۔ 17 باب کی 25 آیت میں اس نے کہا جو تو جولیت کو تو نے مارا ہے، میرب جو اس کی بڑی بیٹی تھی اس سے تیری شادی ہوگی، نہیں ہوئی۔ پھر 18 باب کی 17 آیت میں اس نے کہا کہ تو ایسے کر کہ تو فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کرنے جا، تو جیتے گا تو پھر میرب میں تجھے بیاہ دوں گا، نہیں بیاہ۔ پھر تیسری دفعہ اس نے 18 باب کی 19 آیت میں کہا داؤد کو کہ اس نے ساری شرطیں پوری کر لی ہیں، وقت آ گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ داؤد سے شادی ہوتی، اس نے ایک اور شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ چوتھی بات 18 باب کی 21 آیت میں میکل اس سے پیار کرنے لگی تھی، داؤد سے، اس کی چھوٹی بیٹی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بیاہ دوں گا تیرے ساتھ، لیکن تو جا اور جو فلسطینی ان کی 100 کھلڑیاں لے کے آ۔ اور وہ گیا، 200 لے آیا۔ مقصد کیا تھا؟ شادی کرنا نہیں، مقصد اس کا یہ تھا کہ 100 فلسطینی مارے گا تو ایک آدھا فلسطینی تو ہوگا جو داؤد مار دے گا، یہ لکھا ہے وہاں پہ، لیکن ایسا نہیں ہوا، آخر کار شادی ہو گئی۔ 5ویں بات 19 باب کے اگر 6 اور 10ویں آیت پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے یونتن سے کہا کہ وہ داؤد کو نہیں مارے گا، جھوٹ بولا اس نے جبکہ وہ داؤد کو مارنا چاہتا تھا۔ پھر 6 بات اس نے 20 باب کی 23 اور 27 آیت پڑھے، یونتن کے ساتھ بڑی پولائٹلی باتیں کرنے لگا کہ داؤد آج کھانے پہ کیوں نہیں آیا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ داؤد کھانے پہ آتا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئے اور میں اس کو قتل کر دوں۔ 7ویں بات 24 باب کی 10 آیت، اس نے جھوٹ بولا کہ تو بادشاہ ہوگا، حالانکہ وہ دوبارہ اس کو قتل کرنے بھی آئے گا، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ 8ویں اور آخری بات اس میں 26 باب کی اگر آپ غالباً 23 آیت پڑھیں تو اس نے اس کو بیٹا کہا، حالانکہ داؤد کو وہ بیٹا تو کہہ رہا ہے، جبکہ ساؤل اپنے ہی بیٹے کو داؤد کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دینا چاہا،
कि वो उसको मार देगा। तो साउल जो है वो झूठ बोल रहा है, बार बार झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। वक्ती तौर पे कायल हो जाता है, लेकिन दोबारा वो गुनाह में और दोबारा वो इब्लीस के हाथों में चला जाता है। क्योंकि दाऊद जो है वो खुदा के खौफ में रहने वाला इंसान है। दाऊद की जिंदगी में खुदा है, खुदा के वादे हैं, खुदा का मसा है और खुदा का खौफ है। और दाऊद जो है उसको अपने ऊपर जो है वो काबू है, कंट्रोल है। चाहे इंतहाई गुस्सा दिलाने वाले हालात भी हो, वो अपने आप को कभी अलाउ नहीं करता कि वो खुदा के कानून और खुदा के असूलों को जो है वो किसी भी तौर पे ब्रेक कर दे। ये दाऊद की शख्सियत है। वो किसी भी तरह से हालात को मैनिपुलेट नहीं करता अपने लिए कि वो किसी भी तरह से गुनाह करे। सो बजाय इसके कि दाऊद जो है वो साउल को कत्ल करे, साउल को नुकसान पहुंचाए, वो खुदा को जलाल देना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि साउल को कुछ करे। उसकी कोशिश ये है कि खुदा को जलाल मिले। उसकी कोशिश ये है कि साउल किसी तरह इस बात को रियलाइज करे, तब्दील हो जाए, खुदा के पास आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो खुदा को खुश करने की कोशिश करता रहा और साउल उसको कत्ल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार नाकाम हो गया। ये बाइबल के असूल हैं, जो भी करेगा वो नाकाम होगा। और यहां पे ऐसा ही हुआ, क्योंकि साउल ने दाऊद को 13 दफा, जो मैंने लिखी हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो, 13 दफा उसको कत्ल करने की कोशिश की। 18 बाब की 17 आयत में मीरब के लिए उसने चाल चली ताकि दाऊद मारा जाए। फिर 18 बाब की 11 आयत में उसने खुद उसको भाला मारा कि उसको मार डाले। तीसरा 18 बाब की 21 आयत मीकल की शादी के लिए उसने कहा कि फिलिस्तीनियों की खलड़ियां लेके आ कि दाऊद मारा जाए, नहीं मारा गया। चौथा 19 बाब की पहली आयत उसने यूनतन को और अपने खादमों को कहा कि दाऊद को मार डालो। पांचवा 19 बाब की 10 आयत दाऊद फिर बजा रहा था और उसने भाला मारा कि वो दाऊद को मार दे। फिर छठा 19 बाब की 11 आयत कासद भेजे उसने और उनको हुक्म दिया कि सुबह उसको कत्ल कर दें। सातवां 19 बाब की 15 आयत दाऊद को उसने कहा कि पलंग समेत उठा के मेरे पास ले आओ ताकि मैं खुद उसको कत्ल करूं। आठवां 19 बाब की 20 आयत उसने कासद भेजे ताकि दाऊद को जो सैमुएल नबी के साथ है उसको कत्ल करें। फिर उसने 2 दफा, 9वीं और 10वीं दफा आप इसको कह सकते हैं, फिर ग्रुप भेजा कि उसको कत्ल करें। वो गए तो नबूवत करने लग गए। फिर तीसरा ग्रुप भेजा 10वीं दफा कत्ल करने के लिए, वो भी नबूवत करने लग गए। 11वां वो खुद गया 19 बाब की 22 आयत में कि मैं खुद दाऊद को वहां पे कत्ल करूंगा। जब वो सैमुएल के पास है तो खुद ही नबूवत करने लग गया साउल। और 12वां 23 बाब की 26 और 15 आयत में ज़ईफ के लोगों ने कहा कि दाऊद जहां है तो वो कत्ल करने के लिए आया और दाऊद ऑलमोस्ट फंस गया, लेकिन खुदा ने उसको रिहाई बख्शी। और 13वीं और आखिरी दफा जब साउल जो दस्ते ज़ईफ में फिर उसको ढूंढने के लिए 26 में भी हम 24वां बाब कर रहे हैं, 26वें बाब में फिर वो कत्ल करने के लिए उसको बाब। तो ये 13 दफा मैंने जो इसमें से लिया है, 13 दफा उसको वो बार बार उसको कत्ल करना चाहता है। और चूंकि साउल दाऊद को कत्ल करना चाहता है इसीलिए वो बार बार नाकाम हो रहा है। और चूंकि दाऊद उसको छोड़ना चाहता है खुदा की वजह से, इसलिए दाऊद बार बार कामयाब हो रहा है। सो डिटरमन खुदा के लोगों ने करना है, वो कामयाब होना चाहते हैं कि वो नाकाम होना चाहते हैं। आप खुदा के साथ हैं कि आप खुदा के बगैर हैं? आप खुदा के प्लान में, प्रोग्राम में हैं कि आप अपने प्लान और अपने प्रोग्राम और अपने साथ रहने वाले लोगों के प्रोग्राम में हैं? सो ये डिसीजन आपने और मैंने लेना है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। Thank you, Jesus, mighty Lord.
आइए अपने कदमों पे चंद लम्हों के लिए खड़े हो जाएंगे।